کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میری عمر میرے خیال میں 10 سال ہوگی، اور میں جو آپ لوگ ہمارے علاقے سے وہ جانتے ہیں، میں پریزنٹیشن کانوینٹ رسال پور میں پڑھتا تھا۔ صبح ہماری بس مردان سے رسال پور اسکول بس جاتی تھی اور پھر ٹی کے ٹائم پہ واپس آتی تھی۔ تو مجھے یاد ہے یہ 1958، میں اس لیے کہہ رہا ہوں 59 کی بات ہوگی، جو مردان سے بس نکلی تو نوشہرہ سے ایک نہ ختم ہونے والا فوجی قافلہ چل رہا تھا، اس میں ٹینکس بھی تھے، گنز بھی تھے، ہر قسم کی چیزیں جا رہی تھی۔ تو ہم سب نے، بچوں نے بس سے ہم نے سر نکالے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے، اور وہ جو ہمارا ڈرائیور اس بس میں ایک ہی بڑا تھا اور وہ ڈرائیور تھا، وہ شور کر رہا تھا کہ سر اندر کریں، سر اندر کریں۔ ہم نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی افغانستان نے باجوڑ میں حملہ کر دیا ہے۔ مجھے یہ میرے آپ حساب لگائیں 10 سال کی میری وہ ایک امپریشن ہے کہ افغانستان نے باجوڑ میں حملہ کیا ہے اور ہماری فوج جا رہی ہے باجوڑ طرف۔ برصورت آگے آتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے میری، یا بدقسمتی سمجھے یا اتفاق سمجھے کہ بہت ینگ ایج سے مجھے افغانستان کے معاملات کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ 1977 میں ایران میں تھا، اصفہان میں میری پوسٹنگ تھی، میں انسٹرکٹر تھا ان کے آرٹلری میزائل سینٹر میں۔ وہاں سے آتے ہی میں اسٹاف کالج کوئٹہ گیا، اور کوئٹہ سے مجھے انہوں نے ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ میں پوسٹ کیا۔ جب میں ادھر آیا، میں میجر تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ، یہ ایک ہمارا ادارہ ہے، اس کو افغان سیل کہتے ہیں، آپ اس افغان سیل کے سیکریٹری ہوں گے۔ اچھا، افغان سیل کیا ہے؟ یہ اب دسمبر 1978 کی بات ہے۔ انہوں نے کہا یہ سیل، اس کو ہیڈ کرتے ہیں جنرل ضیاء الحق صاحب، اور اس کے ممبر ایک ہیں جنرل رحیم الدین صاحب جو کہ چیف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر اور گورنر بلوچستان ہے، ایک جنرل فضل حق صاحب ہیں جو کہ مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر اور گورنر NWFP ہے، اس وقت NWFP تھا، اور اس میں غلام اسحاق صاحب ہیں، وہ ایڈوائزر ڈیفنس اور فارن افیئرز ہیں، ڈیفنس اور فائنینس ہیں، اور ایک آغا شاہی صاحب ہیں، وہ منسٹر یا ایڈوائزر فارن افیئرز ہیں، اور ایک اختر عبد الرحمان صاحب ہیں، اور DGISI ہیں، اور ایک جنرل KM عارف صاحب ہیں، ان کے چیف آف سٹاف ہیں، اور ایک جنرل FS لودھی صاحب ہیں، سارے مرحومین ہیں۔ وہ CGS ہیں، اور ایک DMO ہیں، وہ بریگیڈیئر ہوتے تھے اور آج کل DGMO کہلاتے ہیں، وہ بریگیڈیئر جنرل افضال ہیں، وہ بھی مرحوم ہیں۔ اور آپ نوٹ ٹیکر ہوں گے، آپ سیکریٹری ہوں گے، آپ ادھر ہوں گے۔ اور ہر مہینے اس افغان سیل کی میٹنگ GHQ میں ہوتی تھی، اور پریزیڈنٹ صاحب آتے تھے، اور یہ سارے اکابرین اس میں شامل ہوتے تھے۔ پورا 1979 اور پورا 1980، 2 سال میں اس کا سیکریٹری رہا۔ ہر مہینے میں اس کی میٹنگ اٹینڈ کرتا رہا ضیاء الحق صاحب کی قیادت میں اور ہر مہینے میں اس کے نوٹس لکھتا تھا، پھر وہ نوٹس میں بھیجتا تھا، اور DMO CGS سے ہوتے ہوئے وہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتے تھے، فورن آفس میں جاتے تھے، اور ریکارڈ ہوتے۔ یہ میں نے اتنا قصہ کیوں بیک گراؤنڈ بتائی؟ کیونکہ میں اس دن سوچ رہا تھا کہ جتنی بھی افغان پالیسی بن رہی تھی وہ اس 2 سال میں میرے سامنے میں اس پہ سارا ریکارڈ کرتا رہا۔ اور خصوصاً مجھے ایک چیز یاد ہے کہ یہ افغان ریفیوجیز کا مسئلہ کیسے شروع ہوا، وہ میرے سامنے ہی ہوا، میں نے ہی نوٹس لکھے۔ اس میں 2-3 چیزیں مجھے بہت، یعنی میں بار بار یاد کراتا رہتا ہوں، کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا فیصلہ غلط تھا؟ اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، اور اس کی مخالفت کس نے کی تھی؟ جنرل فضل حق نے کی تھی، جو کہ ریپریزنٹ کر رہے تھے NWFP، اور اس کو سپورٹ کر رہے تھے باقی جو اس میں تھے۔ اوبیسلی یہ پریزیڈنٹ صاحب کی خواہش تھی، اور جو آرگومنٹ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جناب یہ ہمارے مسلم بھائی ہیں، ہمارے نیبرز ہیں، یہ کدھر جائیں گے؟ اچھا، فضل حق صاحب بالکل کلیئر تھے، انہوں نے کہا جناب پہلے تو ان کو آنے نہیں دینا چاہیے، اگر یہ آ جائیں تو ان کے بارڈر کے ساتھ، بالکل بارڈر کے اکراس ان کے لیے کیمپ بنانا چاہیے۔ نمبر 3، اگر یہ کیمپ میں نہیں آپ نے رکھنے اور نکالنے ہیں تو پھر صرف ان کو NWFP میں نہ رکھیں، ان کو پھر پورے پاکستان میں رکھیں اگر یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ وہ تینوں چیزیں نہیں مانی گئی۔ مجھے اس لیے یہ پچھلے دنوں میں یاد آ رہا تھا کہ ابھی جو فیصلہ ہو رہا تھا ان کو واپس بھیجنے کا، تو صرف ان کو اپوز کر رہا تھا KP گورنمنٹ۔ وہی سچویشن دوبارہ آ گئی کہ میرے خیال میں ان کو مشورہ ان سے بھی نہیں کیا جا رہا تھا، واپس بھیجنے کا بھی ان سے کوئی مشورہ نہیں کر رہا تھا، اور اگر کوئی مخالفت کر رہا تھا ان کو واپس بھیجنے کا، تو وہی سچویشن۔ مجھے اس لیے یہ بات بڑی یاد ہے اچھی طریقے سے کہ یہ ہو رہا تھا۔ دوسرا، میں جیسے میں نے بتایا تقریر کا، تو چونکہ میں نہیں تھا، میں آپ کو 2-3-4 ایسے واقعات بتاؤں گا جن میں میں خود تھا، وہ سنی سنائی والی بات نہیں ہوگی۔ دوسری بات تھی جب 9/11 ہو گیا، اور میں اس وقت کور کمانڈر تھا پشاور میں، تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ، میرے خیال مجھے
مجھے نہیں تھا کہ میں DGISI میں آ جاؤں گا. ٹھیک ہے, میرا خیال تھا میں ابھی پشاور میں 7 مہینے ہوئے تھے تو میرا خیال تھا میں کچھ سال تو گزاروں گا. 9/11 ہو گیا. جس دن کابل پہ بمباری شروع ہو گئی امریکنز کی, یعنی ایک مہینہ 9/11 کو تقریباً یعنی 7 اکتوبر کو بمباری شروع ہوئی تھی. اسی دن جب وہ بریکنگ نیوز آ رہی تھی کہ افغانستان پہ اٹیک شروع ہو گیا ہے اور بامبنگ ہو رہی ہے, تو ساتھ ہی ٹیلی فون کال آ رہا تھا. تو مجھے آپریٹر نے کہا کہ سر پریزیڈنٹ صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. تو پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے DGISI لگا دیا ہے, آپ اسلام آباد صبح آ جائیں اور آپ چارج لیں. ٹھیک. اور اس کے ایک مہینے کے بعد جس طرح ابھی بھی UN جنرل اسمبلی کی میٹنگ آپ نے دیکھا ہوگا سپٹمبر کے مہینے میں ہوتی ہے, اس دفعہ چونکہ سپٹمبر میں 9/11 ہو گیا تھا تو UN اسمبلی کی میٹنگ نومبر پہ چلی گئی, پہلے دوسرے ہفتے میں. اور مجھے ایک اور ڈائریکشن سے میں کسی اور سلسلے میں امریکہ میں چلا گیا تھا. ایک ہماری جوائنٹ انیشیٹو تھی, پرنس سعود الفیصل تھے سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور میں ان کے ساتھ تھا, کہ ہم کسی طریقے سے پاکستان اور سعودی عرب مل کے ایک امریکہ کو باقی مغربی دنیا کو یہ کنونس کر سکیں کہ بھئی یہ جو افغانستان میں جنگ ہے اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے, اس جنگ کو زیادہ تاکہ یہ زیادہ سٹریچ نہ کرے, لمبا نہ ہو, کہ ہم یہ جو ناردرن الائنس آ رہی ہے کابل کی طرف, ان کو کابل سے باہر روکیں اور طالبان کو کہیں کہ آپ کابل کو ویکیٹ کریں اور کابل کو اقوام متحدہ کے حوالے کریں. یہ انیشیٹو ہم لے کے امریکہ گئے تھے. وہاں سے خیر مجھے بتایا گیا کہ جی وہ امریکہ نے تو نہیں مانا, ان کو جب پتہ چلا ہم یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے جلدی سے کابل پہ قبضہ کر لیا. ناردرن الائنس کو انہوں نے گھوڑوں پہ اور کیا دوڑا کے جلدی کابل میں پہنچا دیا. میں واشنگٹن میں تھا جب مجھے میسج ملا کہ آپ نیو یارک آ جائیں اور آپ پریزیڈنٹ صاحب کے ڈیلیگیشن میں ہوں گے. نیو یارک پہنچا اور انہوں نے کہا آج شام کو پہلی ملاقات ہوگی جنرل مشرف, پریزیڈنٹ مشرف اور پریزیڈنٹ بش. وہ پہلی ان کی, کیونکہ اس سے پہلے تو پاکستان میں ملٹری گورنمنٹ ٹیک اوور ہوا تھا تو وہ تو ہم سے بات ہی طرح نہیں ہو رہی تھی. میں اس میٹنگ میں تھا, پہلی جو میٹنگ تھی, اور بھی ہماری طرف سے 2-3 اور بھی فارن منسٹر صاحب تھے, ستار صاحب مرحوم شوکت عزیز صاحب تھے, ان کی طرف سے بھی امریکہ کی طرف سے ان کی بھی سیکریٹری آف اسٹیٹ اور کونڈلیزا رائس شاید نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھی. زلمے خلیزات تھا, یہ تھا میرے خیال میں یہ ان کا افغانستان کے اوپر ایڈوائزر تھا, 4-5 پوائنٹوں کی طرف سے. اور شام کو تھا کہ ہم نے کھانا اکٹھے کھانا تھا اور یہ میٹنگ تھی. میں جو چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ اگین تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم ملے اور چھوٹا موٹا بات چیت شروع ہوئی تو پریزیڈنٹ بش صاحب نے پریزیڈنٹ مشرف کو کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ آپ آئے ہیں, ہم آپ کی بات سننا چاہیں گے. جو پہلا جملہ پریزیڈنٹ مشرف نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ دیر از نو ملٹری سولوشن ان افغانستان. افغانستان میں کوئی ملٹری حل نہیں ہے. آپ نے یہ بمباری شروع کی ہوئی ہے, ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جتنی جلدی سے آپ یہ ختم کر سکتے ہیں یہ ختم کریں اور آپ سیاسی حل کی طرف چالیں. یہ پہلا سینٹنس تھا, پہلے الفاظ جو کہے گئے تھے وہ یہ الفاظ. میں نے کیوں یہ بیک گراؤنڈ اتنا بتایا؟ اب آج کل جب میں سنتا ہوں کہ افغانستان پہ ہم نے اس جگہ پہ بمباری کر دی ہے, بلدک میں کر دی ہے, ادھر یہ جو پاکتیکا میں ہو گئی ہے, پوسٹ میں کابل پہ ہوئی ہے یا اور جگہوں پہ, تو میں تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو اسکریچ کرتا ہوں, یار یہ تو پہلا جملہ جو ہم نے کہا تھا ان کو کہ بھائی ملٹری سولوشن کوئی نہیں ہے, اور پھر 20 سال ہم ان کو کہتے رہے کہ بھائی ملٹری سولوشن نہیں ہے, آپ آئیں نا ذرا بات چیت ڈائلاگ پہ آ جائے تاکہ مسئلہ حل. تو ضرور اسکریچ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ بھائی ملٹری حل نہیں ہے, واپس آ جائیں, ڈائلاگ کی بات کرنی ہے. اب کیوں ہم یہاں تک حالات پہنچے؟ آپ نے ایاز وزیر صاحب کی, میجر عامر صاحب کی اور طاہر کی آپ نے ساری بات چیت سن لی. کیوں ہم اس حالت میں آ گئے ہیں, اس مجبوری میں ہم آ گئے ہیں؟ یہ حالت ہو گئی ہے ہماری کہ ہمیں جا کے افغانستان میں اٹیک کرنے پڑ رہے ہیں, حملہ کرنا پڑ رہا ہے. میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں کیوں ہم اس مجبوری کی حالت میں ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے, لیکن میں 1-2 چیزیں آپ کو ذاتی, اگین میں وہ کتابی یا اخباری یا اس میں نہیں جاؤں گا, جو میرے سامنے 2-3 باتیں ہوئی ہیں ڈیورنٹ لائن. 1998 سے جب میں پہلی دفعہ ایک سینئر پوزیشن میں آیا, DGMI پوسٹ ہوا 1998 کو, آج 27 سال ہو گئے ہیں. پہلے دن سے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں اس بارڈر کو فینس کرنا چاہیے, ہمیں اس بارڈر کو جس طریقے سے بھی ہو مضبوط سے مضبوط حالت میں لانا چاہیے. دنیا میں ایسی کوئی سرحد نہیں ہے جہاں اس قسم کی وائلنس ہو اور وہاں
وہ بارڈر اوپن رکھی جائے یا اس کو یہاں بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس پہ اتنے ربر خرچ ہو گئے، اتنے ارج خرچ ہو گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2005 میں ابھی میں سروس میں تھا اور میں اسٹاف کالج کوئٹہ میں بات کر رہا تھا، تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بھئی کسی نے اس کا ٹیکنیکل سروے کیا ہے کہ کتنا خرچہ ہوگا، یا ایسے ہی کہہ رہے ہو کہ بڑا خرچہ ہوگا. اگر میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر $5 ارب بھی خرچ ہونے ہیں تو بالکل کریں، کیونکہ وہ 1 سال میں تو نہیں ہوں گے، 10 سال میں ہوں گے، لیکن یہ اتنا اہم ہے ہمارے لیے اور وہ بہت سارے مسائل حل کرے گا. وہ صرف یہ جو کراس بارڈر ٹیررسٹ ہے صرف یہ نہیں ہے، یہ ڈیورنٹ کا مسئلہ حل کرے گا. یہ جب آپ اس بارڈر کو اچھی طرح سے ڈیفائن کریں گے، مضبوط کریں گے، اور آپ جو آئے گا جائے گا اس کو آپ چیک کریں گے، اسی طرح یہ مضبوط ہوگا، یہ تبھی انٹرنیشنل بارڈر کی ریکگنیشن ہوگی. اب میں نے یہ اس لیے بات کی کہ میرے افغان، میں کابل اپنے سروس میں نہیں جاتا تھا، کیونکہ ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی مجھے معلوم تھا کہ یار وہ اتنا میری شکل دیکھ کے اتنے زیادہ خوش نہیں ہوں گے. لیکن میری ریٹائرمنٹ کے بعد میں تقریباً ہر دوسرے مہینے کابل میں کوئی نہ کوئی کانفرنس، کوئی نہ کوئی مجھے انویٹیشن آ جاتی تھی، میں کابل میں ہوتا تھا. میں جب ان سے افغان سے یہ بات کرتا تھا، میں آپ کو یہ ہمارے جو افغان دوست ہوتے تھے وہ مجھے یہ بار بار کہتے تھے، خصوصاً جو پشتون ہوتے تھے وہ تھوڑا سا ذرا جھجک کے بات کرتے تھے، جو پشتون نہیں ہوتے تھے، تاجک، ازبک، ہزارہ کوئی اور ہوتے تھے، تو وہ مجھے کہتے تھے آ کے کہ جنرل صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے زمین پہ ناک رگڑیں اور آپ کو کہیں کہ یہ اس کو فینس کرو؟ فینس کریں نا. آپ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی اس کو فینس ہونا چاہیے اور فینس کرانا چاہیے اور آپ لوگ اس پہ راضی ہوں؟ وہ کہتے ہیں ہم راضی ہوں نہ ہوں یار آپ لوگ فینس کر دیں. یہ افغانستان میں وہاں بات ہمیں بار بار بتائی جاتی. پھر ہم بات کرتے تھے یار آپ لوگ اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اور یہ ان کا پکا جواب ہوتا تھا. انہوں نے کہا یار ہم نے کون سی چیز نہیں مانی؟ آپ ہمارے بیانوں سے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہم نے وہاں جدھر آپ لوگوں نے کسٹم چیک پوسٹ لگائی ہے تو ہم نے بھی لگائی ہے نا. جہاں آپ نے سیکیورٹی کی پوسٹ لگائی ہے تو وہاں ہم نے بھی لگائی ہے نا. اگر آپ سے اس لائن پہ کوئی، جس کو لائن کہتے ہیں، کوئی کراس کرتا ہے تو ہم اس کا پاسپورٹ نہیں چیک کرتے ہیں نا، اس کو بغیر اس کو جانے دیتے ہیں. اگر تو یہ بارڈر نہیں ہے تو پھر ہم کیسے اس کو جانے دے رہے ہیں؟ اسی طرح جو آپ کی طرف جا رہا ہے تو انہوں نے کہا آپ ایسی خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں، جو چیز وہاں اگر ٹرک جاتا ہے تو ہم اس کو روکتے نہیں ہیں. اگر یہ ہم لائن مانتے ہیں اور بارڈر نہیں مانتے تو ہم تو ہماری طرف سے تو کوئی چیک پوسٹ نہیں ہوگی، کوئی کسٹم نہیں ہوگا، وہ جو آئے گا سیدھا جائے گا. گیٹ ہی نہیں ہوگا. گیٹ ہم نے بھی بنایا ہے، آپ نے بھی گیٹ بنایا ہے. آپ دوستی گیٹ کہتے ہیں، ہم کچھ اور کہتے ہیں، لیکن گیٹ تو بنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ آپ لوگ زیادہ، کوئی پاکستان میں لوگ زیادہ اس کو پریشانی والی بات لے رہے ہیں. یہ ہماری سیاست ہے، ہماری پشتون سیاست ہے، تاجک، ازبک، ہزارہ کی نہیں ہے. یہ چلتی رہے گی، آپ اس کو زیادہ مہربانی کرے، اس کو زیادہ پریشانی والی نہ لیں. یہ میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ یہ مجھے ہر جگہ افغان، چاہے وہ کابل میں ہوتے، چاہے وہ مجھے دنیا کسی اور حصے میں ملتے، یہ بات کرتے. ہاں اس میں درمیان میں کچھ لوگ ایسے ٹھیڑے ہوتے تھے. امراللہ صالح میں مثال دیتا ہوں، وہ ان کا انٹیلیجنس چیف رہ چکا تھا میرے ٹینیور کے آخر میں، کیونکہ وہ بہت ینگ لڑکا تھا اور اس کو ایسا ہے جیسے کسی لیفٹیننٹ جنرل کے اے ڈی سی کو آپ کہے کل سے آپ لیفٹیننٹ جنرل بن گئے، تو وہ اس طرح کے اچھا وہ ایسی فضول باتیں کرتا رہتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ہماری استنبول میں میٹنگ تھی، تو اس میٹنگ میں وہ بھی آیا ہوا تھا، اگرچہ وہ بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار اس کو نہیں بلانا چاہیے، یہ تو ساری میٹنگ کا یہ بیڑا غرق کر دیتا ہے، فضول باتیں کرتا رہتا ہے. اس نے وہاں ریفیوجیز کی بات ہوئی، اس نے کہا کہ جناب کیا مطلب ہے ریفیوجیز؟ کوئی ریفیوجیز نہیں ہے، یہ تو ایک ہسٹورک پروسیس ہے کہ یہاں شمال کی طرف سے، سینٹرل ایشیا سے، افغانستان سے لوگ ساؤتھ ایشیا میں جاتے رہتے ہیں. کچھ 100 سال پہلے گئے ہیں، کچھ 2 سال پہلے گئے ہیں، کچھ یہ پچھلے 40 سال میں گئے ہیں. یہ کوئی ریفیوجی نہیں ہے، یہ تو ایک نیچرل پروسیس. اس قسم کی باتیں جو کہ ماحول کو زیادہ خراب کرنے کے لیے، اور یہ کوئی افغانستان واپس نہیں آئیں گے اور یہ تو ادھر کہیں ہیں اور ان کو آپ اسی طریقے سے کریں. تو ادروائز جنرلی افغانستان میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو ہماری پالیسی ٹورڈز افغانستان رہی ہے، اس سے پہلے میں صرف آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. پاکستان میں اس کے بارے میں بڑے ہم غلطی کر رہے ہیں کہ جو ہماری نیریٹو ڈیولپ ہو رہی ہے، ہم اس کو افغان ملت، افغان قوم کی طرف نہ ڈائریکٹ کریں. جس طرح یہ پچھلے 2-3 مہینے سے میں سن رہا ہوں، ایک وہ گانا بھی نکلا کہ یہ کیا نمک حرام ہے، یہ فلان. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پیرس میں کانفرنس تھی، ہم کوئی اس انٹرنیشنل کانفرنس تھی افغانستان کے بارے میں، اس میں کوئی 50 لوگ ہوں گے، اور پیرس منسٹری آف فارن افیئرز فرانس کے اس میں کانفرنس تھی. اس پورے کانفرنس ہال میں اس کے تقریباً دگنی سائز کا ہوگا، میں واحد پاکستانی تھا، باقی زیادہ تر افغانز تھے، پھر یورپینز تھے، کچھ امریکنز تھے، انڈینز تھے، کچھ مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان افغانز کو سب کو پتا تھا کہ یہ پاکستانی ہے. مجھے وہ
दूसरा जो मुझे नहीं जानते थे, आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चल गया कि ये तो जनरल है। फिर मजीद थोड़ी देर के बाद उनको पता चला कि ये तो DGISI भी है। वो जो सारी हॉल में बातचीत चल रही होती थी, वो सारे देख के, मुझे देख के, मेरे आंखों में आंखें डाल के वो बात करते थे। वो इधर उधर हॉल मेरे लिए तो कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो सारी बातचीत तो मुझे ही एड्रेस हो रही होती थी, मैं सुनता रहता था। मेरे साथ इस तरफ एक अफगान यंग नौजवान बैठा हुआ था, और ये मैं बात हमेशा जिक्र करता हूँ, मैं भूलता नहीं हूँ। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उसके आंखों में आंसू हैं। अच्छा, फिर जो वो थोड़ी सी वो कॉन्फ्रेंस में थोड़ी सी ब्रेक हुई तो वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि जन साहब, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, ये जो बातचीत इतनी सारी पाकिस्तान के खिलाफ और आपको एड्रेस करके हो रही है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं फलाना हूँ, मैं पेशावर में पढ़ा हूँ, मेरी सारी तालीम पेशावर में हुई है। ये बिल्कुल जितना कुछ पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जितना हमें फायदा, जितना हमें बेनिफिट पाकिस्तान से हुआ है, ये मैं इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आपसे आंखें कैसे मिलाऊं। ये भी अफगानिस्तान है, ये भी अफगान है। और ये मैं आपको बताऊं, जो आप में से अफगानिस्तान आते जाते रहे, तायर तो रेगुलरली आता जाता होगा, और भी आप में से जो दोस्त मीडिया में हैं या बाकी तंजीमों में जो आते जाते हैं, आपको ये जो मैं बात बता रहा हूँ, आप इसकी यानी कंफर्मेशन दे सकते हैं कि ऐसा ही है। जो वहाँ अफगान जो बड़े होते थे, जो सीनियर सियासतदान होते थे, जो वो हमारे सामने मीटिंग्स में बड़ी सख्त बातें खत्म हो जाती थी तो वो एक कोने में जब हम चाय पीने जाते थे तो मेरे पास आके मुझे कहते, जल साहब नाराज तो नहीं हुए? मैंने कहा, यार नाराज क्या होना है, हम तो आपसे डिसअपॉइंट तो जरूर आपसे होते हैं, नाराज नहीं होते। यार आप लोगों की इतनी अकल नहीं है कि हम जो बातें कर रहे हैं, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, जो अभी मेजर आमिर वो हाईलाइट कर रहा। फिर वो मुझे कहते हैं कि जन साहब नाराज ना हो, ये अफगानिस्तान में एक ऐसी रीत चली है, एक फैशन बना है कि पाकिस्तान को सुनाओ और एक दूसरे को सुनाओ, जो नहीं सुनाता है उसको लोग शक की नजर से देखते हैं कि यार ये क्यों पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। लेकिन जन साहब, आप शाम को आए मेरे घर, मेरी गाड़ी नीचे खड़ी हुई है गैराज में, पॉपअप की हुई है, सूटकेस उसमें पड़ा है, जो ही यहाँ धमाका होगा तो हम हयाताबाद में होंगे, चाहे आप हमें रोके न रोके, हमने पाकिस्तान ही आना। उन्होंने कहा ये अफगानिस्तान की हकीकत है, इसमें कोई दाएं बाएं कोई मजायका नहीं है, हमें पाकिस्तान को उसको इस लिहाज से देखना चाहिए। ना हमारी 1947 से, वजीर साहब ने आपको बताया, शुरू से हमारी पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान बड़ी वेल डिफाइंड है। लोग कहते हैं हमारी क्या अफगानिस्तान की पॉलिसी कोई नहीं है, फिर या कहते हैं हमारी पॉलिसी का पता ही नहीं चलता कि हमारी एक ही पॉलिसी रही है, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, इंतहाई सब्र। दिस डिफाइंस आवर पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। जो मर्जी हो, आगे पीछे गुस्सा हो, आगे पीछे वो गालियां दे, कभी क्रिकेट मैच में देते हैं, कभी उनके अभी सोशल मीडिया में गालियां देते फिरते रहते हैं। हमारा रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेटेजिक पेशेंस। थोड़ा से मामलात हमारे लिए बहुत सख्त हो गए हैं, तो इसलिए आप देखते हैं कि हमारे पेशेंस में थोड़ी सी जरा कमी आ रही है। लेकिन मैं समझता हूं हमें जिस तरह अभी पॉलिसी हुई है कि डायलॉग से तंग आ के वो उन पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, तो हमने थोड़ा सा उसको ब्रॉडन किया है, हमने थोड़ा सा वीजों पे रिस्ट्रिक्शन की है, थोड़ा सा हमने मुहाजिरीन पे प्रेशर डाला है, हमने ट्रेड पे थोड़ी सी सख्ती करनी शुरू कर दी है। साथ साथ फिर हमने जो हमारी काउंटर टेररिज्म के जो फौजी हमारे काम थे, जो रिएक्शंस रिस्पॉन्सेस थे, जिसको हम काइनेटिक ऑपरेशंस का थोड़ा थोड़ा हमने अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ भी किए हैं। मैं अभी भी समझता हूं कि जो हमारी पॉलिसी है वो वही स्ट्रेटेजिक पेशेंस वाली है, उसमें थोड़ा थोड़ा हमने ये चीजें शामिल की हैं ताकि अफगानिस्तान का रिस्पॉन्स हमारी तरफ बेहतर हो जाए, वो समझ जाएं कि भाई हमें तकलीफ हो रही है, वी आर गेटिंग हर्ट। ये उनको एहसास दिलाने के लिए कि अगर उनको ये एहसास हो जाए कि भाई अगर हमारी 10 लाशें गिर रही है, हम रोज शहीदों के जनाजे उठा रहे हैं, तो हमें खुश करना पड़ेगा। आप ये न समझे कि बिल्कुल ही वो पेशेंस ही पेशेंस चलता रहे। तो मैं समझता हूँ वो पॉलिसी रहनी चाहिए, उसमें हमें क्योंकि जो हम पेशेंस लूज करेंगे और हम ऐसी एक्शन करेंगे, उसका इमीडिएट तो शायद वाह हो जाए, लेकिन हकीकत यह है कि उसका स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट अच्छा नहीं होता। जिस तरह आज तक हम याद करते हैं, आज तक हम याद करते हैं कि 1947 में उस बंदे ने यार वोट हमारे खिलाफ डाला था। तो आप ये भी मैं आपको बताता हूँ 50 साल के बाद जरूर आपको अफगान कहेंगे कि यार आपकी एयरफोर्स ने आके काबुल में बम मारा था। ये चीजें फिर आपकी एक नेशनल मेमोरी में आपकी ये शामिल हो जाती है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इस मुश्किल
مشکل وقت میں. اس وقت پاکستان افغانستان کے معاملات بہت مشکل سٹیج میں گزر رہے ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک ایفیکٹس ہوں. باقی انڈیا کتنا کر سکتا ہے دو چیزیں میں آپ کو اس میں بتانا چاہوں گا اور پھر I'll finish. ہم جب یہ کانفرنس کرتے تھے کابل میں تو ہمارے ساتھ انڈین بھی بیٹھے ہوتے تھے. وہ ٹرائی لیٹرل ٹائپ کانفرنس ہوتی تھی. اگر 4-5 ہم پاکستان سے جاتے تھے تو 4-5 بلکہ 6-7 انڈیا سے آتے تھے اور 4-5-6 افغان ہوتے تھے. اور پھر اس کے جو اقوام یہ یونائٹڈ نیشنز کے US کے کینیڈا کے برٹن کے لوگ اور بھی وہ 4-5 وہ بھی بیٹھے ہوتے. انویریبلی مجھے یاد ہے انڈیا کا ایک بڑا سمارٹ فارن سیکرٹری پرانا ہوتا تھا. اس نے وہاں شروع کی کہ جی یہ پاکستان یہ افغانستان اور انڈیا کے کلچرل سویلائزیشنل ہمارے رابطے ہیں اور ہماری جو تاریخ ہے وہ ہندوستان کی اور افغانستان کی وہ بہت بہت وسیع ہے اور بہت پرانے زمانے سے ہے. میں سنتا رہا. میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے یہ کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو افغانستان کی ایسی باتیں کرے گا تعریف ہی کرے گا تو کیا روک سکتے ہیں. تو جب اس نے ختم کیا تو مجھے انہوں نے کہا آپ کچھ کہیں. میں نے کہا جی میں بات یہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تاریخ میں ہمارے بڑے سیولائزیشنل لنکیجز تھے انڈیا اور افغانستان کے. میں نے کہا اس وقت تو ہوائی جہاز تو ایجاد نہیں ہوا تھا تو یہ کدھر سے ان کے رابطے کدھر سے تھے. رابطے تو خیبر سے اور بولان سے اور جو علاقہ پاکستان ہے ادھر سے ہی ہوتے تھے. تو ہمارے ہی تھرو رابطے ہوتے تھے. اور کدھر سے آپ لوگوں نے رابطہ کیا ہے؟ کوئی جہاز آپ لوگوں نے ایئر برج بنایا ہوا تھا کیا کیا ہوا تھا؟ تو درمیان میں انہوں نے کہا کسی نے کہا کہ نہیں وہ ہم یہاں سے کشمیر سے کاشغر سے. میں نے کہا خدا خوفی کرو یار اس میں سال میں آپ 2-4 بندے ہی جا سکتے تھے. وہی مار کے آپ کدھر سے آپ جائیں گے؟ آپ کشمیر سے کاشغر جائیں گے اور کاشغر سے کرتے کراتے ہو تو تاجکستان سے ہوتے. یہ کون سا رابطہ ہے؟ رابطہ تو آپ کا جو تھا وہ پاکستان کے تھرو. تو پاکستان بن گیا ہے. اب آپ کے کون سے سیولائزیشنل اور فلانے رابطے ہیں؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. دوسری بات یہ تھی اور یہ ہمارے دوست ذخیلوال نے بھی مجھے یہی بات کی. بائی دا وے وہ بھی گروپ میں شامل ہوتے تھے. اس وقت وہ منسٹر نہیں بنے ہوتے تھے تو بڑے سمارٹ آدمی ہیں بہت سمجھدار آدمی ہیں. تو یہ جو تجارت ہوتی ہے اور آپ انڈیا سے روز سنتے افغانستان سے سنتے ہیں وہ ذرا ہمیں ذرا چھیڑتے ہیں. اور انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان سے تجارت کم ہو گئی ہے بند ہو گئی ہے تو ہم نے ایران کی طرف کھول دی ہے. پھر ایک دن انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے وہ چابہار پورٹ بن رہی ہے اور ریلوے لائن بن گئی ہے ہرات فلانا. اچھا پھر درمیان میں اگر آپ کو یاد ہو یہ اشرف غنی کے آخری دنوں میں ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ ہم نے انڈیا اور افغانستان کے درمیان ایک اکنامک ایئر برج بنا لیا ہے اور ہماری افغانستان کی ساری ایکسپورٹس جو ہوں گی وہ بائی ایئر انڈیا جایا کریں گی. تو اس کے بعد کوئی فروٹ شوٹ آگے انار انگور پاکستان نہیں آئیں گے وہ سیدھا انڈیا چلے جائیں گے. تو یہ ذخیلوال پہلے منسٹر آف فائنانس کامرس کچھ عرصہ یہ ڈیل کرتا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا یار بتاؤ یہ صحیح ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ جی بات یہ ہے آپ لوگ بہت حساس ہیں ان معاملات پہ. پاکستان کے لوگ بہت حساس ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ حساس اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب اس میں انڈیا کا نام آئے گا نا تو یہ حساسیت آپ کی 10 گنا مزید بڑھ جائے گی. تو ہم ذرا اس کو تھوڑا چھیڑتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے نمبر 1 وہ پورا ایئر برج کوئی پتہ نہیں 5-6 مہینے چلا تھا. یہ سیڈ امریکہ کا پیسہ تھا ہمیں مفت مل رہا تھا تو اسی پیسے کو ہم نے استعمال کر کے یہ ایئر برج چلایا. ٹوٹل ایکسپورٹس ہماری انڈیا کو $38 ملین کی تھی اس 6 مہینے میں اور اس پہ جو ایئر فریٹ کا خرچہ آیا تھا وہ $39 ملین آیا تھا. تو اس سے آپ خود حساب لگائیں کہ یار کیا ہم نے مطلب کیا اس میں سے گین کیا ہوگا. کیا امریکہ کا پیسہ تھا ہم نے کہا جی یہ بڑا ضروری ہے تو انہوں نے کہا چلو کر دو. یہ چیز نمبر 2 اور یہ حقیقت ہے یہ مجھے کئی افغان نے بتایا کہ افغانستان میں جو ان کا اکنامک پروڈکٹیوٹی زون ہے جہاں زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور پروڈکشن چیزوں کی ہوتی ہے جو ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں. جس طرح پاکستان میں ہے تو آپ کہیں گے یہ بیلٹ ہے لاہور فیصل آباد سیالکوٹ وزیر آباد گجرانوالا یا کراچی ہے یا یہ اسلام آباد کے ارد گرد علاقے ہیں. یہ جب پروڈکشن یہاں سے چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں زیادہ اور پھر وہ ایکسپورٹ سرپلس میں بنتی ہیں جاتی ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارا جو علاقہ ہے نا افغانستان میں وہ کابل جلال آباد اوپر تھوڑا سا پغمان اور یہ بیلٹ ہے. اور انہوں نے کہا اس کے لیے جو مرضی ایران کرے جو مرضی ازبکستان کرے جو مرضی انڈیا کرے جو مرضی شارٹسٹ راستہ ہمارا بنتا ہی پشاور کراچی ہے یا ادھر کندہار سے کوئٹہ
کوئٹہ اور کراچی ہے، اور کوئی بنتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش پاکستان میں نہیں کرتے، یار ہم جو مرضی کریں، ہمیں رائٹ کو ٹیڑھے ہو جائیں، لیفٹ کو ہو جائیں، آگے بینڈ ہو جائیں، پیچھے بینڈ ہو جائیں، الٹیمیٹلی ہم نے جانا پشاور یا کوئٹہ کے تھرو کراچی جانا ہے، ہمیں اور کوئی چیز وارا نہیں پڑتی۔ آپ تھوڑا سا مہربانی کریں، تھوڑا سا حوصلہ کریں، یہ مجھے تمام افغان کی ہمیشہ کہ تھوڑا سا آپ حوصلہ کریں، ہم کہیں نہیں جا سکتے اور آپ کا بھی کوئی اور آپشن نہیں ہے۔